بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ٹی وی، میں ہوں اللہ رکھا۔ ناظرین، ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے۔ دہاڑی دار طبقہ پس کر رہ گیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے۔ افسرشاہی اور حکومت کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہیں۔ پاکستانی قوم سڑکوں پر ہے۔ ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے پورے ملک کو بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پڑوسی ملک چاند تک پہنچ چکا ہے۔ ہم مہنگائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک دشمن کون ہے اور دوست کون۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آئینہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ غریب اور متوسط طبقہ مہنگائی کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانا ناممکن ہے۔ شہروں میں کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان ہے۔ ملیں بند ہو رہی ہیں، لوگوں سے روزگار چھن چکے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا فقدان ہے۔ رشوت کا بازار گرم ہے۔ پٹرول، بجلی، گیس، آٹا، چینی اشیاء ضروریات قوت خرید سے باہر ہیں۔ 1000 روپیہ دہاڑی پر کام کرنے والا شخص 1 وقت کی روٹی گھر میں نہیں پوری کر سکتا۔ روٹی پوری کرتا ہے تو سالن نہیں ہوتا، سالن کا انتظام کرتا ہے تو چائے نہیں ہوتی۔ صابن، تیل، ادویات اور دیگر تو غریب آدمی کے بس میں نہیں۔ مہنگائی کی ستائی عوام سڑکوں پر ہے۔ پہلے بڑے شہروں میں عوام مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلی، پھر اضلاع میں احتجاج شروع ہو گئے، پھر قوم نے تحصیل لیول پر بھی نکلنا شروع کر دیا۔ اب احتجاج کا دائرہ کار شہروں سے قصبوں، موازات اور بستیوں تک پھیل چکا ہے۔ افسرشاہی اور حکومت کی ٹھاٹھ واٹ موجیں لگی ہوئی ہیں۔ دہاڑی دار طبقے کے خون پسینے کی کمائی ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کر کے لگژری گاڑیوں، روزانہ لاکھوں لیٹر پٹرول، ہزاروں یونٹ فری بجلی، 2 4 سے 8 گارڈ، میڈیکل کی سہولت، اس کے علاوہ میٹنگوں اور اجلاسوں میں پرتکلف انواع و اقسام کے کھانے، نہ جانے سیاست دانوں اور بیوروکریٹ کو کن کن سہولیات سے نوازا جا رہا ہے۔ ان کی سوچ کے مطابق سب فری ہے، حتیٰ کہ حج بھی فری۔ ان لوگوں کے دوست اور برادریاں بھی عوام کی خون پسینے کی کمائی پر عیاشیاں کر رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت سے جاننے کے بعد ان کے دشمن کہاں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی ان کے پاس گارڈ نہیں ہوتا۔ گزشتہ روز ایک چھوٹے سے قصبے موضع گجر سے مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں بجلی کے بلوں کو جلایا گیا۔ ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار پر لوگوں نے اظہار خیال کیا۔ نہر بنائی نے یا ہندوستان نال لڑائی کی نے یا ڈیم بنائے نے، کیسا دا ٹیکس لا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں۔ ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، مزید ٹیکس لگ دے۔ بھائی جان، ساڑھے 3 سال ہو گیا میٹر بند بھی ہے۔ بند میٹر جاتے چیک کر لو، 36,000 روپیہ بل آیا پیا۔ ایسا کتوں بھری ہے؟ میرے تو نکے نکے بال ہیں، ماں ہی مار گئی، پیو ہی مار گیا۔ ختم کروں درود کروں، آپ دے کروں یا حکومت دے کریے؟ کیا کریے؟ مہربانی کرو بھائی۔ یہ فاضل ٹیکس، اس کا مطلب ایکسٹرا ٹیکس، اس کے آگے مزید ٹیکس۔ یہ ان لوگوں کو ٹیکسوں کے نام نہیں آ رہے، ایسے ہی لکھ کے جا رہے ہیں۔ 200 یونٹ سڑا ہوا ہے اور 25,000 بل آیا ہوا ہے۔ غریب بندے 300 روپے لیٹر پٹرول ہے، 220 روپے کلو چینی ہے۔ کیا کریں ہم لوگ یہاں؟ بچوں کی کچھ چیز لینے کے لیے ہم کیا کریں؟ رونا پڑتا ہے بچوں کے سامنے، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ 25,000 200 یونٹ ہمارے گھر میں چلتا کیا ہے؟ ایک بلب ہے، 2 پنکھے ہیں اور ایک موٹر ہے پانی والی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ 25,000 روپے بل ہم کہاں سے دیں؟ یہ خود تو کھا کے نکل جاتے ہیں نا، ہم نے دینے ہوتے ہیں۔ جی، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پوری بستی والے، تقریباً 300-400 بندہ ہے۔ جو حکومت کا ظالمانہ رویہ ہے، ناجائز ٹیکس ہیں، اضافی بل ہیں، اس کے خلاف شدید مذمت کرتے ہیں۔ جو ان کا رویہ بہت ہی سخت، اور جو یونٹ کا ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ٹیکس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ پے کرنے کے ہم قابل بھی نہیں ہیں بالکل۔ 500 600 700 دیہاڑی کماتا ہے ایک بندہ، وہ 25,000 30,000 20,000 کا بل کیسے دے گا؟ اس کے خلاف ہم سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، شدید احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف، اور مذمت بھی کرتے ہیں ظالمانہ ٹیکس کے خلاف، ظالمانہ یونٹ کے خلاف، اور حکومت وقت سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ یونٹ کا ریٹ جو ہے کم کیا جائے، بہت کم کیا جائے، اور جو یہ ٹیکس ہیں اضافی ٹیکس وہ بھی کم کیے جائیں۔ شکریہ۔ بعضاں ریلی نکالی جو نور شاہ چوک، لڈن سے ٹبا روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔
भूखी प्यासी और तमाम सहूलियात से मायूस कौम को समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथों में देखें या क़यामत तक ग़ुलामी का तौक गले में नस्ल दर नस्ल डाले रखें और अंदर ही अंदर ख़ुद को कोसते रहें। ख़ुदकशियाँ आम होती जा रही हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, अवाम जाए तो जाए कहाँ। अल्लाह ने पाक वतन को दुनिया की तमाम दौलत, फल, सब्ज़ियाँ, अनाज, समंदर, दरिया, मदनियात, पहाड़, जंगल, दुनिया के तमाम ख़जानों से नवाजा है, मगर हम फिर भी भिखारी हैं। हमारे पड़ोस में पत्थरों के ज़माने में रहने वाले अफ़गानी दुनियावी तालीम से कोसों दूर, मसाजिद और मदरसों के तालिब इल्म जिन्हें अभी तक किसी ने तस्लीम ही नहीं किया, उनके पास ऑक्सफोर्ड और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे माहिर इंजीनियर मौजूद नहीं, मगर इनके यहाँ डॉलर सस्ता होता जा रहा है। अब इनके यहाँ 72 रुपये का डॉलर है और दुनिया की सबसे बड़ी नहर निकाल रहे हैं। वजह सिर्फ इनके पास अल्लाह की किताब और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हम 75 साल से मुल्क को खोखला करने के दर पे हैं। डॉलर अब 3 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है। हमारे पास एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे तजर्बाकार लोगों ने बारियां लेकर पाक सर ज़मीन का भट्टा बैठा दिया है। IMF का नुमाइंदा कहता है कि गरीबों को रिलीफ दो, हुकूमत लग्जरी गाड़ियां खरीद लेती है, अफसरशाही की तनख्वाहें और मरात बढ़ा देती है। इन्हीं बददुआओं के नतीजे में साबका हुक्मरानों का हाल मौजूदा मुल्क की बागडोर संभालने वालों के सामने है। एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसकी शान में राय भर कोई इजाफा नहीं कर सकता और ना ही इसकी शान में कमी। वो जब चाहेगा पाक वतन के दुश्मनों को इबरत का निशान बना देगा। इस वक्त से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम सब ने सिर्फ चंद गज सफ़ेद कपड़े में जाना है, वो भी शायद नसीब हो। माल यहीं रह जाएंगे। ऐसे वाक़यात बहुत नज़रों से गुजरे हैं कि जिस औलाद के लिए सारी उम्र लोगों को लूटा, गरीबों की कमाई पर डाका डाला, रिश्वत से आलीशान बंगले बनाए, स्विस बैंकों में दौलत इकट्ठी की, न जाने कितने लोगों का हक मारा, आखिरी वक्त इनके पास दफनाने के लिए भी टाइम नहीं होता। आगे तो जो होना है वो मेरे और आप सब के खुदा ने कुरान मजीद में सब बता दिया है। वो और बात है कि हम इस वक्त की परवाह न करें और अल्लाह की तरफ से की गई दराज रस्सी को काबू रखें, गुनाह को गुनाह ही न समझें। इस वक्त से डरें, अब भी वक्त है। अल्लाह के यहाँ सुरखरू हों, माफ़ी का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, वो क़यामत तक बंद नहीं होगा। शायद पाक वतन की तकदीर बदल जाए, वरना शायद हमारे पास वक्त बाकी ना बचे, इस मौका से महरूम हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।